بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل رات کو آپ کو میں نے ویڈیو دی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ جب کل صبح ہم ملیں تو حالات ایسے ہوں کہ ہم یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ وہاں پھر کوئی مسئلہ ہو گیا، ہمارے ہی کوئی غلط فہمی ہو، ہمارے ہی کوئی گمان ہو، اور ایسا نہ ہو۔ لیکن یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے، تمام خبریں رات کو ہی ہمارے پاس آ گئی تھیں۔ صبح گورنمنٹ نے بھی کنفرم کر دیا کہ اسرائیل اسٹرائکس ان غزہ آفٹر فائر بیلونز لانچڈ۔ ٹھیک ہے، فائر بیلون کے بدلے غباروں کے بدلے فائر بیلونز کے بدلے جو ہے وہ F-16 سے حملہ کیا گیا۔ اور پھر الجزیرہ بھی یہ کور کر رہا ہے، ڈان بھی یہ کور کر رہا ہے کہ اسرائیل ایئر اسٹرائکس ٹارگیٹ غزہ سائٹس فرسٹ سنس May 21 سیز فائر۔ ایجپٹ نے سیز فائر کروایا تھا، بہت لمبا ایک پروسیس چلا تھا، اس کے اندر امریکہ انوالو تھا، دنیا انوالو تھی، ترکی کا کردار تھا، پاکستان کا کردار تھا، عرب ریاستوں کا کردار تھا، بہت سارے کردار یہاں پر شامل ہو گئے تھے، اور سب سے بڑا کردار جو ہے ہمیں ماننا پڑے گا ایجپٹ کا تھا، جنہوں نے یہ رول اپنایا تھا۔ میں نے آپ کو 10 تاریخ کو ویڈیو دی تھی، آپ کو میں نے لنک بھی کل شیئر کیا تھا، وہ بھی میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور ایک آپ کو میں نے کل ویڈیو دی، کل 15 تاریخ تھی، اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ جی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، اس کے بدلے میں جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے راستے بند کیے ڈمسکس گیٹ کا، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلم کوارٹر کے اندر جائیں گے اور وہاں پر ہم گزریں گے، اور وہاں پر جو نعرے کل لگے ہیں آپ بھی یقین نہیں کریں گے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اسرائیلی منسٹر ہیں، وزیر داخلہ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو ہمارے لحاظ سے، تو انہوں نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا ہے، مگر ان کی شرمندگی جو ہے وہ وزیر اعظم کی بیانات کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر ماحول ہی ایسا ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پولیس نے کچھ راستوں کو چینج کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ مسلم کوارٹر کے اندر داخل مت ہوں، کیونکہ ایک حد تک پولیس ان کو سپورٹ کر سکتی ہے، اور پولیس نے بہت زیادہ پروٹیکشن کی ہے۔ جتنی بھی بدتمیزی ہوئی ہے، جتنی بھی وہاں پر معاملات ہوئے ہیں، ان تمام کے اندر انہوں نے پروٹیکٹ کیا اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو، لیکن اگر ان کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ نعرہ مت لگائیے، یہ بات تو مت کریں، کم از کم ایسا مت بولیے، ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا یا پھر پولیس نے ان کو مارا۔ اور یہ تمام نعرے کیا تھے آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جب یہ سلسلہ وہاں شروع ہوا، جب یہ سٹریس شروع ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ غزہ کے لوگ ویسٹ بینک نہیں آ سکتے، غزہ کے عام لوگ بھی ویسٹ بینک نہیں آ سکتے، کیونکہ راستے میں آپ کو پتہ ہے کہ پورا اسرائیل ہے، ایک اسپیشل پرمیشن ہوگی، ایک باقاعدہ پاس ہوگا، یا کوئی اور موومنٹ ہوگی تو ہی ایک اجازت نامہ ہوگا، تبھی وہ آ سکتا ہے۔ لیکن غزہ کے جب لوگوں کو غصہ آیا، عام لوگوں کو غصہ آیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے جو ہے فائر بیلون بھیجے۔ اب فائر بیلون کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں، ہم کیا بات کریں، اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی آگ لگایا گیا، ان کو بیلونز کو بھیجا گیا، کچھ کہتے ہیں، یہ جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں کچھ گرنیڈز تھے جن کو بیلون سے اٹیچ کیا گیا، ان کو چھوڑا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر اور بامز بھی تھے جن کو وہاں سے چھوڑا گیا، بارودی مواد تھا جو کہ چھوڑا گیا، جو ظاہر بات ہے جب غبارہ اوپر پھٹے گا تو گرنیڈ نیچے گرے گا تو ٹارگٹ تو کرے گا، یہ ہمارا سمجھ میں آتی ہے اگر ایسا ہوا ہے تو، اگر میڈیا صحیح کہہ رہا ہے تو، اگر اس میں کچھ تھا۔ لیکن غبارے تھے، بہرحال وہ غبارے تھے یا ہینڈ گرنیڈ تھے، جو بھی تھے، اس کے بدلے پھر ہوا یہ رات کو کہ انہوں نے ایئر اسٹرائکس کر دیں، کیونکہ غزہ کے پاس جہاز تو نہیں ہے نا، جہاز تو اس کے پاس ہے نا، اسرائیل کے پاس F-16 لانچ کیے گئے اگینسٹ غزہ۔ جو مارچ ہوا اس کے اندر 2 نعرے بہت بھیانک تھے جو لگائے گئے، اور اس نعروں کے اوپر جو ہے وزیر داخلہ جو ان کے ہیں، ہوم منسٹر کہہ لیں آپ اس کو، انہوں نے کہا کہ جی میں شرمندہ ہوں۔ ایک نعرہ تھا ڈیتھ آف عربس، ڈیتھ آف عربس جو ہے یہ جب وہ مسلم علاقوں سے گزرے تو انہوں نے لگایا، اور دوسرا لگایا مے یور ولیج برن، مے یور ولیج برنز کا جب نعرہ لگا تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں۔ لیکن آپ شرمندہ تو ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت جو وزیر اعظم اسرائیل ہیں ان کا بیان بھی آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے، وہ بہت ہی فخر سے کہتے ہیں I have killed many Arabs in my life and there's no problem with that نفتالی بینٹ۔ میں اس کوٹ کو پہلے آپ کو 2 دفعہ بتا چکا ہوں، یہ 3rd ٹائم ہے میرا۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے جو یہ بات کرتا ہے اور اس بات کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا، مطلب یہ بات وہ کھلے عام کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے عرب مارے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیس کیوں نہیں ہوتا۔
تو سب سے پہلے تو آپ نفتالی کو سمجھ لیں کہ یہ بلا کیا ہے، چیز کیا ہے، اور ایسا کھلے عام بول رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی مقدمہ کیوں نہیں ہوتا، کوئی عدالت کیوں نہیں پوچھتی، کوئی بھی بات نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ یہ پہلے یعنی کہ اپنے ایک ٹائم میں، ابھی تو ریٹائر ہے نا، اپنے ٹائم میں یہ ایک فوجی تھا، فوجی کمانڈو تھا، اور یہ اپنی جو پوری ایک بٹالین ہے اس کو لیڈ کرتا تھا، اور اس نے حماس کے خلاف جنگ لڑی ہے. جو جنگ آپ سنتے ہیں نا، وہ جنگ آپ سنتے ہیں، وہ لڑی ہے. اور اس کا سٹائل یہ نہیں تھا کہ یہ جنگ لڑتا تھا، یہ پرسنل لڑتا تھا. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جنگ لڑنا، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا اس کو اسٹرائک کر رہے ہیں، جو بھی، یہ پرسنلی لڑتا تھا اور وہاں پر عربس کو پکڑتا تھا، پکڑ کے ان کو بے دردی سے مارتا تھا، ڈراتا تھا، اریسٹ کر کے لاتا تھا، اریسٹ کر کے قید نہیں کرتا تھا بلکہ ان کو مارتا تھا، اپنے ہاتھ سے مارنا چاہتا تھا. اس کا ساری زندگی یہ خواہش رہی ہے کہ عربوں کو لاؤ پکڑ پکڑ کے اور میں ان کو اپنے ہاتھ سے مارتا ہوں. تو یہ اس کے اندر یہ چیز آتی گئی. اس نے اتنے عربز مارے کہ جہاں اس کا یہ اسٹیٹمنٹ آپ سن ہی رہے ہیں کہ آئی ہیو کلڈ مینی عربز ان مائی لائف اینڈ دیر از نو پرابلم ود دیٹ، بیکاز اس نے اتنے سارے عرب مار دیے، شہید کر دیے کہ اس بندے کا وہ جو حس ہوتی ہے نا، حس، وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عربوں کو مارتے ہیں تو اگر ایسا آدمی لیڈ کرے گا، اور اس بندے کو دیے گئے ہیں 2 سال، تو یہ پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہے کہ میں غزہ کو نہیں مانتا، میں ویسٹ بینک کو نہیں مانتا، میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں مانتا، اس پوری زمین کو میں اسرائیل مانتا ہوں، اور میرا یہ کام ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ میں غزہ کو ختم کروں گا اور ویسٹ بینک کو ختم کروں گا، اور اس کو پورے کو میں پروٹیکٹ کروں گا، باؤنڈری کروں گا. یہ تمام چیزیں تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. اور 2 سال میں اگر آپ یہ سمجھتے ہو، اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے. عالمی طاقتوں نے جو سو ٹائم دیا ہے، جو خاص، بلکہ شیطانی طاقت کہیں گے اس کو، شیطانی طاقتوں نے جو سو ٹائم دیا ہے وہ بہت کم ہے، 2 سال کا ہے، اور 2 سال میں اس نے یہ سارا کچھ کر کے ان کو دینا ہے. یہاں پر آپ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے منصور عباس کا پوچھیں کہ منصور عباس کا کوئی بیان آیا ہے کہ اس کے اتحادی ہیں؟ آدھی انہوں نے بیان دیے ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طریقے کے جو ایونٹس ہیں ہم کروائیں گے، جو فلیگ مارچ ہوا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آگ لگے گی، اور اگر آگ لگے گی تو کم از کم اس کی جو ہیٹ ہے وہ ہمیں محسوس ضرور ہوگی، اور ہم کیسے امن سے رہ پائیں گے. تو یہ تو اس نے اتنا تو کہا ہے، اور جو بھی وہ کہے گا ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے، کوئی چیز اس کو چھپائیں گے نہیں. جو بھی معاملات ہیں ہمارا فرض یہ ہے کہ آپ کے سامنے منوعن رکھ دیے جائیں، نہ اس میں اضافہ کیا جائے اور نہ اس میں کمی کی جائے. آپ کے خیال میں کیا نفتالی جو ہیں وہ غزہ کو اور ویسٹ بینک کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ایران کو وہ پرووک کر رہے ہیں کہ وہ جنگ میں شامل ہو جائے؟ کیا وہ مسلمانوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ وہ میرے پہ حملہ کریں اور میں اس کا ریئیکشن دوں؟ یا وہ یو ایس کو پیغام دے رہے ہیں کہ ایران سے ڈیل ختم کرو ورنہ میں یہاں پر چلتا رہوں گا؟ یا اس کو ایران سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو پرابلم جو ہے غزہ کو ختم کرنے سے ہے اور ویسٹ بینک کو ختم کرنے سے ہے کہ یہ پورا کا پورا میں ختم کر دوں؟ اور اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو پھر جو اس نے وعدہ کیا ہوا تھرڈ ٹیمپل کا، کیا وہ بنا کے دے دے گا؟ تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ اس وقت کیا ماحول ہوگا؟ کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اور دنیا خاموش ہوگی؟ پاکستان خاموش ہوگا، ترکی خاموش ہوگا، امریکہ خاموش ہوگا، عرب خاموش ہوں گے، اکارڈ کچھ نہیں بولے گا، یا کہیں سے کچھ آواز آنے کی امید ابھی بھی باقی ہے؟ نفتالی وہ کرے گا جس کو کمٹمنٹ کر کے وہ وزیر اعظم بنا ہے 7 سیٹوں کے ساتھ، ورنہ وہاں پر یعنی کہ یہ میرٹ پہ نہیں آیا ہے. تو جو بھی آپ لوگوں کا کہنا ہے آپ ضرور کمنٹ کیا کریں، یہ آواز اپنی آگے پہنچائیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں اب تک اگر نہیں کیا تو کر لیجئے، ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.